شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن اے رحمت عظیم کے مہمان السلام، قرآن کے نزول کے سامان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام۔ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ نصلي على رسوله الكريم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ بھلا کون ہے وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس پانی سے خوش منظر باغات اگائے۔ تمہاری طاقت نہ تھی کہ تم ان کے درختوں اگا سکتے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو راہ راست سے انحراف کرنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ اور اس کے بعد کی آیات کے زور کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ سوالیہ جملوں میں مقصود ہمیشہ استفہام اور سوال و جواب نہیں ہوتا، بلکہ اتمام حجت اور زجر و تنبیہ بھی ہوتا ہے۔ یہاں اس آیت کریمہ میں یہی دوسرا مقصود پیش نظر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ متکلم پورے زور بیان کے ساتھ سوالیہ انداز میں حقائق کو پیش کرتا جا رہا ہے اور مخاطب کی طرف سے کسی جواب کا انتظار کیے بغیر آگے بڑھ جاتا ہے، گویا اس کی تردید میں کچھ کہنے کے لیے کوئی گنجائش کسی کے لیے سرے سے ہے ہی نہیں۔ اس اسلوب میں بعض دفعہ بعض اجزائے کلام حذف کر دیے جاتے ہیں، لیکن متکلم کا زور کلام اس خلا کو بھر دیتا ہے اور مخاطب خود سمجھ لیتا ہے کہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ کیا گیا کہ بتاؤ آسمان اور زمین کا خالق کون ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ تم پر بارش کون برساتا ہے۔ مشرکین مکہ اور دیگر مشرکین اس کے جواب میں کبھی یہ کہنے کی جرات نہ کر سکے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کام میں کوئی اور بھی شریک ہے۔ ان کی خاموشی پر رب العالمین نے فرمایا کہ زمین و آسمان کی تخلیق اور آسمانوں سے پانی کا اتارا جانا یہ سب ہمارے فیضان ہی کا نتیجہ ہے۔ 20ویں پارے امن خلق، اس 20ویں پارے میں 3 حصے ہیں۔ سورہ نمل کا بقیہ حصہ، سورہ قصص مکمل، سورہ عنکبوت کا ابتدائی حصہ۔ سورہ نمل کے بقیہ حصے میں 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1 توحید کے 5 دلائل کا ذکر ہے، جس میں سے پہلی دلیل آسمان، زمین، بارش اور کھیتوں کا خالق وہی ہے۔ دوسری دلیل زمین، نہریں، پہاڑ اور سمندروں کا نظام وہی چلاتا ہے۔ تیسری دلیل مجبور، بے بس اور بیمار کی پکار اس کے علاوہ کوئی نہیں سنتا۔ چوتھی دلیل بحری اور بری تاریکیوں میں راستہ وہی دکھاتا ہے، اسی نے ہواؤں کا نظام چلایا۔ 5ویں دلیل پہلی بار بھی اسی نے پیدا کیا اور دوبارہ بھی پیدا کرے گا، رازق بھی وہی ہے۔ قیامت، سورخوں کا جانا، پہاڑوں کا بادلوں کی طرح ہوا میں اڑنا، روز قیامت سب کا جمع ہونا، نیک لوگوں کو ان کی اچھائیوں کا انعام اور برے لوگوں کو ان کی ایک سزا ملنا، یہ سب چیزوں کا ذکر اس پارے کے اندر ہے۔ اور سورہ نمل کی آخری حصے میں اس کا ذکر موجود ہے۔ سورہ قصص جو اس پارے میں مکمل ہے، اس میں 2 باتیں ذکر ہیں۔ مختصراً حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تفصیلی واقعہ، حضرت موسیٰ اور فرعون کا تفصیلی واقعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کس طرح محفوظ رکھا، اور فرعون جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی وجہ سے کہ اس کی قوم میں ایک نبی آنے والا ہے، اس ڈر سے فرعون نے کتنے لوگوں کو قتل کروا دیا تھا، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، اس نے اسی فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پرورش کا موقع دے دیا، اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا فرعون کے دربار میں پہنچنا
اور وہاں سے اپنے بیٹے کو واپس لے کر کے آ کر کے مع اجرت کے ساتھ، یعنی اجرت بھی ملتی تھی، مع اجرت کے اپنے گھر واپس لانا اور ان کو پالنا پوسنا، یہ پورا واقعہ اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا قصہ بھی ذکر ہے اسی میں۔ یہ قارون جو بہت بڑا مالدار تھا، وہ اپنے مالداری کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، ان کی دعوت کو اس نے نہیں مانا، بلکہ وہ اپنے مالداری کی وجہ سے، اپنے مال کے غرور میں، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا۔ نمبر 3، سورہ عنکبوت کے ابتدائی حصے میں 3 باتیں ہیں۔ سورہ عنکبوت کی ابتدائی حصہ اس 20ویں پارے میں ہے، اس میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، توحید۔ اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جو لوگ میرے علاوہ کی پوجا کرتے ہیں، میرے علاوہ کو اپنا معبود مانتے ہیں، ان کی مثال اللہ رب العالمین نے یہاں مکڑی کے جالے سے بیان کی ہے۔ یہ مکڑی کے جالے جس طرح کمزور ہوتے ہیں، اسی طرح سے میرے علاوہ مشرکین جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ ان کے بت کی مثال مکڑی کے جالے کی سی ہے۔ جس طرح مکڑی کے جالے کمزور ہوتے ہیں، ذرا سا ہاتھ لگ جائے تو ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، اسی طرح سے مشرکین کے بت کی مثال ہے کہ وہ بھی بالکل کمزور ہیں، ضعیف ہیں، لاچار ہیں، ناتواں ہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ ان کی مثال اللہ رب العالمین نے اس صورت میں مکڑی کے جالے سے بیان کی ہے۔ نمبر 2، توحید کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورہ عنکبوت میں رسالت کا ذکر فرمایا ہے کہ آزمائش من جانب اللہ ضرور آتی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے جو لوگ اللہ کی دعوت کا، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ اس ضمن میں چند انبیاء کرام کے قصے مذکور ہیں۔ قیامت کا تذکرہ بھی اس میں موجود ہے کہ قیامت جب ٹائم ہوگی تو کس طرح سے واقعات ہوں گے، اور اس پارے کے اندر 20ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے شروع ہی میں ایک دابہ، ایک جانور کا ذکر فرمایا ہے کہ قرب قیامت ایک دابہ، ایک جانور نکلے گا، وہ لوگوں سے بات کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پہ قادر ہے۔ ایک جانور کو اللہ رب العالمین قوت گویائی دے گا اور وہ جانور انسانوں سے بات کرے گا، انسانوں کی شکل، انسانوں کی آواز کی طرح وہ انسانوں کی زبان ہم زبان ہو کر کے انسانوں سے بات کرے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، سورہ نمل کے ابتدائی حصے میں جن باتوں کا میں نے کل ذکر کیا تھا 19ویں پارے میں، اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو ابھی تک سماعت اور مشاہدہ نہیں فرمایا ہے تو آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک سے اس ویڈیو کو مشاہدہ فرما سکتے ہیں، سماعت فرما سکتے ہیں۔ اس میں جو 19ویں پارے میں جو خلاصہ ذکر کیا گیا ہے اس سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم قرآن حکیم کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنائیں۔ قرآن حکیم نے جو گائیڈ کی ہے، جو رہنمائی کی ہے ہمیں، اس سے ہم رہنمائی حاصل کرتے اپنی زندگی گزاریں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ ھو الغفور الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ کلک کر کے لائک کر دیں، اور لائک کرنے کے بعد آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس شخص نے کسی کو نیکی کے کام پر رہنمائی کی تو اس شخص کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا نیکی کرنے والے کو ملے گا۔ لہٰذا آپ اس ٹیکنالوجی کے دور میں ویڈیو کو شیئر کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔